السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آج ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 8ویں باب کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے ہم انجیل مقدس کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کریں۔ آج کا ہمارا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 53ویں آیت سے لے کر 8ویں باب کی 11ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے 7ویں باب کو پڑھا تھا، اور 7ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرف تو یسوع اپنی تعلیم کا دفاع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اب ان کی مخالفت یروشلم میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ انہیں پکڑنا چاہتے تھے، انہیں قتل کروانا چاہتے تھے۔ لیکن یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ ابھی تک خداوند یسوع مسیح کی موت کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عید خیام کے آخری دن خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اور دعوت دی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، اور یہ زندگی کا پانی اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں بن جائے گا۔ یہ وعدہ تھا، یہ دعوت تھی، اور اس وعدے کے لیے ہم نے لوگوں کے 4 طرح کے رد عمل بھی دیکھے۔ عید خیام ختم ہو گئی، اس دن لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یاد رہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 دن تک اہل یہود خیموں میں، جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے، وہ اپنے گھروں سے نکل آیا کرتے تھے۔ لیکن 8ویں دن جب عید خیام ختم ہو گئی تو لکھا ہے سب اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ لیکن یسوع کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوہ زیتون پر چلا گیا۔ یاد رہے کہ ہجرت کی عیدوں میں، یعنی عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام میں، بہت سارے یہودی عید منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یروشلم میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ سب وہاں قیام کر سکیں۔ دن تو وہ یروشلم میں گزارا کرتے تھے، لیکن شام کو وہ ارد گرد کی نواحی بستیوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ یسوع کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی وہ عید منانے کے لیے یروشلم میں آتے تھے تو شام میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیتانیہ چلے جایا کرتے تھے، جہاں پر وہ لازر اور مریم اور مرتھا کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے۔ عید خیام کے ختم ہوتے ہی رات گزارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر تشریف لے گئے، اور اگلے دن وہ اپنے دستور کے مطابق ہیکل میں صبح سویرے ہی تشریف لے آئے۔ اور جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کا طریقہ تھا،
وہ اس دن بھی ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دینے لگے، اور اس دن ایک عجیب واقعہ ہیکل میں پیش آیا۔ یاد رہے کہ یہ یہودی عورتوں کا دالان نہیں، یہودی مردوں کا دالان نہیں، یہ غیر قوموں کا دالان ہے، جہاں پر ہیرودیس نے ایک بہت بڑا برآمدہ جس کا نام سلیمان کا برآمدہ تھا بنایا تھا، اور وہاں پر آنے جانے والے ربی اکٹھے ہو کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یسوع غیر قوموں کے دالان میں اس برآمدے میں موجود ہیں، اور لکھا ہے کہ فقیہ اور فریسی ایک عورت کو پکڑ کر ان کی خدمت میں لے آئے اور اس عورت پر الزام لگایا کہ یہ زنا میں عین فعل کی حالت میں پکڑی گئی ہے۔ ایک طرف خداوند یسوع مسیح ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر ان کی تعلیم کو سن رہے تھے، اور تیسری طرف یہ فقیہ اور فریسی ہیں، اور چوتھی طرف وہ عورت ہے جس کو وہ پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ ایسے مواقع پہ ہجوم کا اکٹھا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہوگا کہ یہ کیسا شور ہے۔ یوحنا رسول ہمیں اس مقصد سے آگاہ کرتے ہیں جس مقصد کے تحت وہ اس عورت کو پکڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے تھے۔ یہ کسی طور سے بھی واجب نہیں تھا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ اس عورت کو جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ زنا میں عین فعل کی حالت میں پکڑی گئی ہے، تو اس کو صدر عدالت لے کر جایا جاتا، جہاں پر اس کا فیصلہ ہوتا، اور اگر اس کا گناہ ثابت ہو جاتا تو اسے سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن یہ لوگ اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کی نیت میں فطور ہے۔ وہ الجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ خداوند یسوع مسیح کو اس کے کہے میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے استاد، شریعت میں تو ایسی عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایک الزام لگتا تھا، اور وہ الزام یہ تھا کہ یہ تو گناہ گاروں کا یار ہے، یہ تو گناہ گاروں کے پاس بیٹھتا ہے، یہ تو زانیوں کے پاس، شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ تو گناہ گاروں کا ہمدرد ہے۔ فقیہ اور فریسی کسی گناہ گار کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کی صحبت میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یقیناً جن پر وہ گناہ گار کا لیبل لگا دیتے تھے وہ ان سے نفرت کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایک شخص ہے، ایک ربی ہے جو ان کے پاس آ کر بیٹھتا بھی ہے، ان سے بات چیت بھی کرتا ہے، ان کو تعلیم بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ فقیہوں اور فریسیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یسوع یہ کہیں گے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، تو پھر وہ ان لوگوں کے پاس جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا جا کر کہیں گے، یہ ہے تمہارا ہمدرد، یہ ہے تمہارا خیر خواہ جس نے ایک گناہ گار کو موت کے حوالے کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اس کو سنسار نہ کیا جائے، تو پھر وہ اس پر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتا، یہ واجب القتل ہے، اس کو پکڑ کر قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں گے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں دونوں طرف سے وہ خداوند یسوع مسیح کی شہرت کو داغدار کر سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کی نیتوں کو بھانپ گئے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس عورت کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا کسی بھی طور سے قانونی نہیں تھا، کسی بھی طور سے روا نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کوئی جج نہیں تھے، وہ صدر عدالت کے رکن نہیں تھے، وہ تو ایک ربی کی طرح شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس تو اس عورت کو لایا ہی جانا نہیں چاہیے تھا۔
दूसरी तरफ वो फकीह और फरीसी ये चाहते थे कि वो किसी ना किसी तौर से इल्ज़ाम लगाने की कोई वजह ढूंढ सकें खुदावंद यीशु मसीह पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम उस कानून को देख लें जिसके तहत इस औरत को सजा दी जानी चाहिए थी। इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 22वीं ही आयत में लिखा है, अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से जिना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं। यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी, यूं तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दफा करना। जिनाकारी के खिलाफ खुदा ने हद मुकर्रर कर दी थी। ये वो गुनाह था जिस पर सजाए मौत लागू हो सकती थी। और शरीयत में जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि वहां पर जिक्र था कि मर्द और औरत दोनों, क्योंकि जिना वो फेल है जो एक शख्स नहीं कर सकता। यहां पर हम देखते हैं कि वो फकीह और फरीसी उस औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ऐन फेल की हालत में पकड़ी गई है। अगर वो ऐन फेल की हालत में पकड़ी गई थी तो फिर यहां पर एक और कमी भी थी। वो मर्द कहां था जिसके साथ वो फेल करते हुए पकड़ी गई थी? इसका जवाब वो नहीं देते। वो औरत पर इल्जाम लगाते हैं, वो औरत को मार डालना चाहते हैं। वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते थे जहां मर्द तो अपनी जान छुड़ा जाया करते थे और सारी उफ्ताद औरतों के सर आकर गिरती थी। दूसरा नुक्ता यह है कि खुदा ने क्यों हद मुकर्रर कर दी? खुदा ने क्यों ज़िनाकारी की ऐसी सख्त सजा तजवीज़ कर दी? और इसका जवाब भी हमें इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब की 22वीं आयत में मिला, क्योंकि खुदा चाहता था कि इसराइल में से बदकिरदारी दफा कर दी जाए, इसराइल में से ज़िनाकारी दफा कर दी जाए। इसलिए उसके लिए इतनी कड़ी और इतनी सख्त सजा रखी गई। तो मूसा की शरीयत तो ये कहती है कि अगर कोई ज़ना करते हुए पकड़ा जाए तो वो मर्द और औरत दोनों संसार किए जाएं। यहां पर वो मर्द तो भागने में कामयाब हो गया या अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो गया और ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर लाई गई। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। वहां पर तमाशाइयों का एक गिरोह था जो इस सारे वाक़े को देख रहा था। वहां पर इल्जाम लगाने वाले फकीह और फरीसी भी थे जिनकी उंगलियां उस औरत की तरफ उठी हुई थीं। दूसरी तरफ वो औरत थी जिस पर इल्जाम लगाया गया, यकीनन उसकी निगाह जमीन में गड़ी हुई होगी, वो शर्म के मारे अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती होगी। और दूसरी तरफ फकीहों और फरीसियों के सवाल ने तमाम तवज्जो लाकर खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज कर दी होगी। अब उस भीड़ में दो लोग हैं जो शायद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ वो गुनाहगार औरत है और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह हैं। तमाम निगाहें इस वक्त उन दो किरदारों पर लगी हुई होंगी। खुदावंद यीशु मसीह से सवाल कर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह को उस फैसले में खींच लिया गया गोया। लेकिन देखिए अपने खुदावंद का रद्द अमल। लिखा है वो झुककर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। इल्जाम लगाने वाले बिफरे हुए होंगे, उनके मुंह से शायद झाग भी निकल रहा होगा, वो गुस्से में हैं। वो औरत शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए खड़ी है, शायद हजूम चिल्ला रहा होगा, शेम शेम। और यीशु मसीह निहायत तहम्मुल से, निहायत बुर्दबारी से झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगे। अब इसके बारे में बहुत सारी तफासीर हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर क्या लिखा। कुछ आलिम ये कहते हैं कि यहूदियों की ये आदत थी कि जब उनके पास कोई करने के लिए और काम नहीं होता था तो वह जमीन पर बैठकर गुल बूटे काटने लगते थे।
اور یقیناً ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کاغذ اور قلم آ جائے اور ہمارے پاس وقت ہو اور کچھ اور کرنے کے لیے نہ ہو تو ہم مختلف اشکال بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کاغذ پر، نہیں تو اپنے دستخط ہی کرتے رہتے ہیں. یہودیوں کا بھی یہی وتیرہ تھا. ابھی لوگ بپھرے ہوئے ہیں، شاید کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، اسی لیے شاید خداوند یسوع مسیح نے اس انتظار میں کہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کوئی بات کریں، جھک کر زمین پر لکھنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے گناہ جو اس عورت پر الزام لگا رہے تھے لکھنا شروع کر دیے. یہ تمام قیاس ہو سکتے ہیں کیونکہ مقدس یوحنا ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یسوع مسیح نے زمین پر کیا لکھا، لیکن جو الفاظ انہوں نے چنے وہ نہایت معنی خیز ہیں. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جھک کر اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگے. انہوں نے کوئی پتھر نہیں اٹھایا، کوئی ٹھیکری نہیں اٹھائی، بلکہ اپنی انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کر دیا. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پرانے عہد میں شریعت کی کتابوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ دیکھیے گا خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات. اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوحیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوحیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا. جب خدا کا بندہ موسیٰ خدا کی حضوری میں 40 دن رہنے کے بعد زمین پر واپس آنے لگا تو خدا نے پتھر کی 2 لوحیں اس کو دیں جن پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے. اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ خود خدا نے کندہ کیے تھے، خود خدا نے لکھے تھے. اور اگر ہم اس کے عبرانی متن پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ لوحیں خدا کے ہاتھ سے، خدا کی انگلی سے لکھی ہوئی تھیں. وہاں خدا کی انگلی تھی جس نے شریعت کو لکھا، اور یہاں یسوع مسیح کی انگلی ہے جو زمین پر کچھ لکھ رہی ہے. دوستو، آپ کو کوئی مماثلت نظر آئی؟ وہاں خدا کی انگلی لکھ رہی ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح کی انگلی لکھ رہی ہے. کسی ملک کے آئین میں ترمیم کون کر سکتا ہے؟ آئین، قانون کون بناتا ہے؟ یقیناً ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک خود مختار ادارہ ایسا ہوتا ہوگا جو آئین اور قانون بناتا ہے، اور جب وہ قانون بنا چکتا ہے تو پھر اس ملک کا سربراہ اس پر دستخط کر دیتا ہے اور یوں وہ قانون بن جاتا ہے. لیکن اگر اس آئین میں ترمیم کرنی ہو تو کون کر سکتا ہے؟ یقیناً وہی کر سکتا ہے جس نے وہ قانون بنایا ہے، اس قانون پر دستخط کیا ہے. شریعت کس نے لکھی، کس نے دی؟ خدا نے دی، خدا کی انگلی نے لکھی. شریعت میں ترمیم کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے، خدا کی انگلی کر سکتی ہے. اور یہاں دیکھیں، وہاں پر خدا انگلی سے شریعت لکھ رہا ہے، یہاں پر بیٹا انگلی سے اسی شریعت میں ترمیم کر رہا ہے. شریعت کیا کہتی تھی؟ ایسے شخص کو، دونوں مرد اور عورت کو سنگسار کر دیا جائے. بیٹے نے کیا ترمیم کر دی کہ جو تم میں سے بے گناہ ہو پہلا پتھر وہ مارے. اور لکھا ہے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہاں یسوع رہ گئے اور وہ عورت رہ گئی. یسوع نے اس عورت کو نہیں پکڑا، یسوع اس واقعے کے گواہ نہیں تھے، لیکن دوسری طرف اپنے اندر الوہیت رکھتے ہوئے یسوع جانتے تھے کہ کیا ہوا. انہوں نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ یہ تجھ پر غلط الزام لگا رہے تھے، تو نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی.
نہیں، وہ گناہگار تھی، وہ عین فعل کی حالت میں پکڑی گئی تھی، اور یسوع بے گناہ ہوتے ہوئے اس کو سنسار بھی کر سکتے تھے۔ وہ عورت یقیناً خوف زدہ ہوگی، ڈر رہی ہوگی کہ اب یہ شخص مجھے مار ڈالے گا یا میری موت کا حکم جاری کر دے گا، لیکن ایک اور ہی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مفلوج جس کو اس کے چاہنے والے چھت کھدیڑ کر چارپائی سے لٹکا کر یسوع تک پہنچاتے ہیں، اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ جان جائیں کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور یسوع کو گناہ معاف کرنے کا اختیار کیوں تھا؟ کیونکہ یسوع کو معلوم تھا کہ اس عورت کے گناہ کے لیے، میرے اور آپ کے گناہ کے لیے، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد قربان کر دیا جائے گا، اور یوں معافی کا ایک راستہ کھل جائے گا۔ جا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، لیکن ساتھ میں خبردار کر دیا کہ اگر تو دوبارہ اس گناہ میں پڑی تو پھر تیرے لیے کوئی چارہ، کوئی معافی کا راستہ نہیں ہوگا۔ دوستو، یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع کے شاگرد گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے گناہ کے لیے، اس جہاں کے گناہ کے لیے ان کا مسیحا قربان ہو چکا۔ گناہوں کی معافی مسیح کے پاس ہے۔ گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، چاہے اس پر حد ہی کیوں نہ لگتی ہو، چاہے اس کی سزا سنسار کر دیا جانا ہی کیوں نہ ہو، خداوند یسوع مسیح ہر قسم کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے قدموں میں آنا ہے، جھکنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اور وہ نہ صرف ہمارے گناہ معاف کر دے گا بلکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی عطا کر دے گا۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا کہ نہیں، ہم اس میں اور کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اگر ابھی تک ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں نہیں جھکے تو خدا تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قدموں میں جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اور وہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ابدی زندگی میں شامل کر لے۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔